तमाम सूबे को शहाँ की गाँव का इजाज दिखाया। अतावी तंजीम के जरिए वसाइल का इख्तियार और सूबे मुख्तारी के असूल और पख्तूनों को दबोने और सिंध बलूचिस्तान को बंजर करने वाले कालाबाद के मंसूबे को हमेशा दूसरे के लिए दफन किया और सबसे बढ़कर दस्ते की हकीकी बारिश होने की हैसियत से दहशतगर्दी व इंकलाब पसंदी के खिलाफ तारीखी जदोजहद की मिसाल बहादुरी और कुर्बानी की लाजवाब तारीख कदम की, जिसकी पैदाइश में गुज़श्ता इलेक्शन की इश्तिहारी मुहिम में पार्टी के उम्मीदवारों पर बमों की बारिश की गई। 2013 के आम इंतखाबात में हमें बदौर ताकत इंतहाई सियासत से बाहर किया गया। खासतौर पर 2008 से लेकर 2012 तक हमें राह के एजेंटों और जिन्स की पैंट पहने तालिबान की जाने से निशाना बनाया गया और 2012 से लेकर 2013 तक हमें मजहबी इत्तेहाद पसंदों की जाने से चुन कर निशाना बनाया गया और पार्टी की ग्रास रूट लेवल की तंजीम मुस्तकिल करने के लिए शहर के दूसरे और तीसरे दर्जे के लीडरशिप का सफाया कर दिया गया, जिन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और ये सिलसिला गैर उम्मीद 2013 के इलेक्शन वाले रोज तक जारी रहा। लोग अपने वोट गिन रहे थे और हम अपने शहीदों और कर्मियों को गिन रहे थे। ये सिलसिला 2015 तक जारी रहा। 70 से ज्यादा सरकंदर इमामों की शहादत के बाद 2013 के बाद शुरू होने वाले कराची ऑपरेशन की बदौलत शहर में क़याम अमन लौट आया और वहीं भी अवामी नेशनल पार्टी पर हमलों में कमी होती चली गई। गुज़श्ता कुछ वर्षों से अवामी नेशनल पार्टी ने अपने बिगड़े हुए तंजीमी ढांचे को बदलने के बाद अपने आप को मुनज़्ज़म किया और अपने स्ट्रक्चर को फिर से रवानाई करते हुए मैदान अमल में निकली और गुज़श्ता साल 21 मई एयरपोर्ट से वालिका गाँव तक निकाली गई रैली और जलसा बिलाल के बच्चे की गुज़श्ता कई वर्षों की चंद बड़ी तरीन सियासी सरगर्मियों में से एक है और इसके बाद जमात और चुनावों के बड़े अवामी इज्तिमा से हमने अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया और अब ईद उल फितर के बाद अवामी नेशनल पार्टी एक मरतबा फिर एक अजीम शान जलसा आम का इनकाद करेगी जो कि शराकात की तादाद के लिहाज से फिर से तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। अवामी नेशनल पार्टी की भी मसला पर सरकार नहीं हुई। कौम की दुश्मन ने रहनुमाई की तादाद में गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के अहकामात से नवाजा गया। जब 70 की दहाई में अफगान जिहाद के नाम पर अफगानिस्तान में लोग आलमी ताकतों को मैदान जंग बनाने की साजिश का आगाज हुआ तो सबसे पहले हमारे अकाबरीन ने इस चीज पर पूरा मुखालिफत की। मिनी रेबा खाना खान ने इलेक्शन हारना गवारा किया मगर कौम को आने वाली तबाही और बर्बादी से खबरदार किया। 2000 के बाद हमने पख्तून धरती पर दहशतगर्दी और इत्तेहाद पसंदी के तूफान का सामना किया। आजाद से जायद का गुनाह की कुर्बानियाँ दी। मसलाओं के शिकार होने के बजाय दहशतगर्दी का अमली मैदान में मुकाबला किया और 2013 में इलेक्शन हारे मगर दहशतगर्दी और इत्तेहाद पसंदी के खिलाफ अपने ठोस मौके से पीछे नहीं आते और आज भी इस बात का इरादा करते हैं कि अपनी खूब के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम खबरदार करते हैं कि मुल्क को गैर जरूरी बहरान की तरफ धकेला जा रहा है और वफाक हुकूमत की अपनी बनाई गई कमेटी की जानिब से वाटर रिफॉर्म कमेटी की जानिब सिफारिशात पर अमल नहीं किया जा रहा है। वाटर के शहरों को तूफान में इंतजाम में दाखिल करके मुल्क को बंद गली में ले जाने की कोशिश की जा रही है। वाटर में एक बुलबुला उड़ रहा है। अगर सूरत हाल की संजीदगी का एहसास न किया गया तो आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। इस मामले में गैर जरूरी तारीख से वाटर में हालात मजीद संगीन हो सकते हैं। मुल्क को खतरात से निकालने के लिए इस माह की 2 तारीख को मरकज़ी पार्टी के टेंशन के इजलास के बाद जारीशुदा बयान दरअसल पख्तून कौम और वाटर के मसाइल के हल का रोड मैप है। हम किसी किस्म के मुकद्दर और जज्बाती नारों के बजाय अपने अजीम असलाफ की मुतय्यन करदा तशद्दुद के दायमी रास्ते पर चलते हुए अपने कौमी हुकूक की जदोजहद करेंगे। हमारे साथी हज़रात, शहर में क़याम के लिए मौसम ऑपरेशन करने पर हम कानून नाफिज करने वाले इदारों खासतौर पर रेलवे को खराज तस्दीक पेश करते हैं। शहर में टेंडर के आलमी मामलों के इनेकाद अहम सकाफती सरगर्मियों की बहाली कामयाब ऑपरेशन की मिसालें हैं। इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों की काबिल किस्मत की सराहा जाए कम है और इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियों के बावजूद अक्सर दहशतगर्दों को कड़ी सजाएं नहीं दी जा सकी है। दहशतगर्द कमजोर तफ्तीशी निज़ाम का फायदा उठाकर आज़ाद हो रहे हैं जो कि
ریاستی اداروں کی قربانیوں ہم تک محنت کا پانی پھیرنے کے مطابق ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ گرفتار دہشتگردوں کو کڑی سزائیں دی جائے اور ان کی سرپرستی کرنے والوں اور معاملات کرنے والوں کو بھی کڑی سزا دی جائے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے شہر میں سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کا موسم اپنے عروج پر ہے۔ ایک سلسلہ ہے جو مسلسل چل رہا ہے۔ ماضی کی جرائم چھپانے کے لیے زمین جاننے کی رسم کا سلسلہ جاری ہے۔ بینچ کانفرنسوں میں شرط جیسے رٹائے جملے تو ادا کیے جا رہے ہیں مگر کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں کہ عظیم احمد طارق، خالد بن ولید، حکیم محمد سعید کا قاتل کون ہے۔ وجہ فکری، عاشورہ، استغفار، 12 مئی، عباس کراؤڈ، محبت سنگھ ریلی جیسے اندران سانحات کے ذمہ دار اور سہولتکار کون ہیں۔ پٹی ہوئی شبدیں رہنے والوں کے بیرون ملک جائیدادیں کہاں سے آئی۔ چہرہ کٹنگ، بتہ پوری، ٹارگیٹ کے ذمہ داران، سرپرست اور سہولتکار کون ہیں۔ کیوں اس حوالے سے ان کی زبان نہیں کھلتی۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ قانون بلدیہ کٹی میں زندہ جلانے والے بے گناہ میں نظر خواہوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ اس اور نام سامنے کے اہم کرداروں کی سرپرست کیا ہے، کتنے ہی کا اثر کیوں نہ ہو۔ غلط سے انسانوں کی آوازیں ہمیشہ ان کا پیچھا کریں گے اور ان کے منہ سے سچ ضرور بلوائیں گے۔ معزز صاحب حضرات، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اعلان کردہ ابتدائی اور قبضیوں کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے اپنے اعتراضات الیکشن کمیشن میں ظاہر کروائے جا چکے ہیں۔ آج کے اجلاس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں داخل کیے گئے اعتراضات کی سماعت کے حوالے سے قانونی پہلوؤں اور حکمرانیوں کے قوانین کا جائزہ لیا گیا اور اس حوالے سے اپنے موقف کو اپنی شکل بھی دی گئی۔ گزشتہ چند روز سے شہر میں بجلی کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شدید گرمی کے موسم میں طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری نگران ہو چکے ہیں کہ الیکٹرک گیس کی بندش کا وجہ قرار دے کر ذمہ داری سوئی شرح گیس کمپنی پر ڈال رہی ہے۔ دونوں اداروں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے کراچی کے شہری بلبلا ہوتے ہیں، جبکہ نیپرا کی جانب سے کئی علاقے کے موقف کو مسترد کر کے طویل لوڈ شیڈنگ کی تحقیقات کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی تصدیق کے بجائے مطالبہ کرتی ہے کہ بالکل شہر سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا حق مت کیا جائے اور شدید گرمی میں شہریوں کو طویل بجلی کی طویل بندش سے نجات دلانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں کے الیکٹرک اور سوئچ گیس کمپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے۔ اسی سامنے سے قبل بجلی کا بلا تعطل پڑھانے کو یقینی بنایا جائے۔ معزز صاحب دوستوں، ہم مسلسل کہتے چلے آ رہے ہیں کہ کراچی شہر کو اس وقت سنگین ترین مسائل کا سامنا ہے۔ بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی سمیت کوئی بھی شعبہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قادر ہے۔ شہر پر 3 دہائیوں تک شہر کا مینڈیٹ حاصل کرنے والے اور حکومت کرنے والوں نے شہر کے مسائل کے حل کے لیے کوئی توجہ نہیں دی۔ شہر میں جاری ترقیاتی منصوبے خون کے منہ میں زیرے کے برابر ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی مسلسل یہ مطالبہ کرتی چلی آ رہی ہے کہ کراچی کو بڑے پیمانے پر میگا پروجیکٹ کیے جائے، شہر کے لیے ماسٹر پلان ترتیب جائے، شہریوں کو بنیادی سہولیات زندگی کی فراہمی کے لیے ان کی بنیادوں پر اقدامات کیے جائے۔ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے شہر کی ذمہ داری اور اپنے فیصلوں میں خود مختار سیاسی قوتیں ایک پیج پر آ جائیں اور شہر کی ترقی کے لیے مشترکہ جدوجہد شروع کریں۔ اس حوالے سے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے۔ معزز صاحب حضرات، آج کے پریس کانفرنس سے ایک بار پھر یہ بات آپ ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی نے عام انتخابات کے لیے امیدواروں کا اتحاد شروع کر دی ہے۔ شہر کے کئی حلقوں کے لیے پارٹی امیدواروں کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اب قبضیوں کے حوالے سے داخل کروائے گئے اعتراضات کے فیصلے کے بعد عوامی نیشنل پارٹی بقیہ حلقوں کے لیے امیدواروں کا دینے کے عمل کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا۔ عوامی نیشنل پارٹی نے آئندہ عام انتخابات کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہے۔ اگر ہمیں بھی مناسب لیول پہ میسر ہوئی تو عوامی نیشنل پارٹی سندھ بھر میں نمایاں کامیابی حاصل کرے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہم نے 12 مئی ہے، 12 مئی کو ہم نے لانڈی میں جلسے کا پروگرام رکھا ہے، جس میں ہماری کوشش ہوئی کہ ہمارے مجلس ناظرین میں آ جائے اور ہم ایک کا بڑا جلسہ 12 مئی کے مسئلے میں کریں گے، وہ بھی ضلع مریض اور شاہ جی، کراچی کے حوالے سے تو بات ہو گئی، آپ چونکہ پشتونوں کے حقوق کی ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ ایک نیا فنامنا نکلا ہے وزیرستان سے منظور پشتین کا
اس پہ ANP کا موقف تو دیکھا ہی ہے، لیکن بہرحال آپ سے ہم سننا چاہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں جو وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، لاوا پھٹ رہا ہے، لوگ جس طرح تنگ ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو ہماری موقف اس پہ اور خواجہ خان کا رہے گا ولی خان کا وعدہ اور ہم نے ہمیشہ مضمون کو بجٹنے کی بات کی. خواجہ خان ہمارے اس طرح پختونوں کی بھی سیاست دی پورا مضمون ہے وہ ہندوستان میں بھی ہندوؤں کے ساتھ بھی اور جو جدوجہد کیا تھا ملک کو ادا کرنے میں تو وہ تو انسانیت بھی ہے. ہم بھی اسی پارٹی کے اور وہ عدم تشدد ہم اگر تشدد کا راستہ لیتے تو باپڑا کے واقعہ کے بعد خواجہ خان بابا بندوق اٹھاتا. لیاقت خان پنڈی میں جب ولی خان صاحب کے دور میں 27 لوگ شہید ہوئے، جنازے رات کو لے گئے، ہم نے کوئی اسے بندوق نہیں. تو ہماری پارٹی پالیسی عدم تشدد. ہم اگر بندوق اٹھائے گے تو ہماری پالیسی ختم ہوگی. لہٰذا جو ظلم یا زیادتیاں یا مسنگ پرسن یا جو چوکیاں بنی ہوئی ہے، جو ڈرائیور کو تکلیف ہے، جو جتنے اذیت ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. وہ تو یہی مطلب ادھر ہے کیا، لیکن ہمارے طریقے میں فرق ہو جاتا ہے. ہمارا ہے آئین اور قانون کے اس ملک میں رہتے ہوئے ہم نے وہ چیزیں حاصل کر اور کیونکہ ہماری پارٹی کی سیاست 100 سالہ تاریخ ہے. اب 100 سالہ تاریخ جس موضوع پہ ہے وہ موضوع اگر ایک بندہ آج اٹھا لے گا تو وہ ہمارے لیے تو ہم اس کے بعد کیا جائے. ہم نے کسی پہ اعتراض نہیں ہے. باتیں ان کی اچھی فلاوٹ کے طریقے میں ہمارا اعتراض ہو سکتا ہے. ادروائز جو ڈیمانڈ ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی لوگ پیچھے پڑتے ہیں وہ چاہے کہیں کے بھی کراچی کا ہو کہیں ہو لیکن ان کو عدالت میں پیش کریں. جو لوگ متاثرین ہیں ان کو باعزت باوقار طریقے سے واپس کریں. سب سے بڑا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ پاٹا کا انضمام ہے. ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ پاٹا کو جب تک آپ صبح میں شامل نہیں کرو گے جو میرے بچے کا حق ہے وہ اس کے بچے کو دینا چاہیے. ہماری ایجوکیشن وہاں پہ وہاں پہ سب سے بڑی بات ہے کہ پاٹا کو پیکیج کی ضرورت ہے. وہاں جو فلم اور یہ ہوئی ہے اس کو اسپیشل پیکیج دے، ان کو تمہاری سیٹیں دے، ان کو عدالت ہائی کورٹ کی پہنچ دے، ان کو سپریم کورٹ کی پہنچ دے. اب اگر ایک ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں کہ پاٹا کے لیے جوڈیشل انکوائری کرے تو جب ادھر عدالت ہی نہیں ہے پہلے ادھر عدالت یہی وہ ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ پاٹا کو صوبے میں جنگ کرے اور وہاں کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ادارہ اختیار بن جائے اور وہاں کو پیشے پیسے دے وہ چاہے صبح سے بھی ہو مرکز سے بھی ہو تاکہ وہاں کے جو محرومی ہے وہ ختم ہو جائے. اور یہ جو دعوے کی طرف آپ اشارہ کرو یہ دعویٰ خود ہی بیٹھے